الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اس وقت دنیا کی خبریں جب ہم سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ملت ہے، پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی جگہ اس کو سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتا۔ کیا ہوا؟ آنے لگی نہیں یہ جو اب تک میں نے کہا یہ آواز آئی؟ اب آ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت دنیا میں ہم ہی وہ بدقسمت قوم ہے، بدقسمت ملت ہے کہ پوری دنیا ہماری پیچھے پڑی ہے، ہمیں مٹانے، ہمیں بدنام کرنے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے، ہمیں تباہ کرنے، انہیں نیست نابود کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، سبھی لگے ہیں۔ اس کی خبر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اپنے دور میں دے دی کیسا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں، تم پر ایک ایسا دور آئے گا کہ تمام قومیں مل کر، تمام ملتیں مل کر اس طرح تم پر حملہ آور ہوں گی، الغار کریں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کی طرف کوچتے ہیں، بھوک سے بےتاب ہو کر سب مل کر دسترخوان کی طرف کوچتے ہیں۔ ومن قلت یومئذ، صحابہ نے بڑی حیرت سے کہا یا رسول اللہ، کیا تمام ملتیں مل کر ہم پر حملہ آور جب ہوں گی تو وہ دور ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیر، نہیں، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، بہت کثرت سے تم ہو گئے، دنیا میں ہر جگہ تمہارا ذکر ہوگا، ہر جگہ تم ہوگے، تمہاری تعداد ہر جگہ ہوگی۔ البتہ فرمایا کثیرن کا غصاء السیل، جیسے سیلاب آ جائے، کبھی طوفان آ جائے اور سیلاب میں پانی کے اوپر چاروں طرف جھاگ اور تنکے نظر آتے ہیں اور وہی چھائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور جدھر نظر جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ جھاگ ہے، تنکے ہیں، خس و خاشاک ہے۔ اسی طرح تمہاری تعداد ہوگی، لیکن جس طرح جھاگ میں اور خس و خاشاک میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی طرح تمہارا کوئی وزن نہیں ہوتا، بے وزن ہو جاؤ۔ دشمنوں کے سینوں سے تمہارا رعب جاتا رہے، تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن، یہ وہن کیا ہوگا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دل میں گھس جائے گی، وہ کراہیت الموت، اور موت سے ڈرنے لگو گے، موت کا خوف ہو جائے گا۔ اور جو قومیں موت سے ڈرنے لگتی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے منہ تو مر جاؤ تم تو اچھا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم مملوک، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو
جو اپنے گھروں سے نکلے وہ ہم الوف اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ موت کا خوف تھا ہمیں، حضر الموت، موت کے ڈر سے نکلے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تمہارا مرنا ہی اچھا، جو موت سے ڈرتی ہے قوم وہ مر جاتی ہے، پھر برسا برس تک یہ قوم مری نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور میدان تیر کے بعد پھر اللہ نے زندگی بخشی ان کو۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم بھی موت سے ڈرنے لگے ہیں۔ ان کو کیوں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں بھائی؟ تو آپ اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو ذرا نہیں، میرے قریب کوئی نہیں رکاوٹ ڈالا۔ وہ اس پیچھے والے کو نظر نہیں آ رہی، یہ ہے بات۔ اب کوئی نہیں ہٹائے گا آپ کو۔ اب یہ ہمارے پڑوسی ہو گئے کچھ نہ کہیں گے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے کہا مر جاؤ۔ کثیر ان کا غصہ سیل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ جب یہ وقت ہم پر آ جائے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مقدر ہمارا مرنا ہے، ذلیل ہونا، پست ہونا، پسماندہ ہونا، مٹ جانا، یہ ہماری تقدیر ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ تمہیں تو قیامت تک زندہ رہنا، اس لیے جب یہ حالات ہوں تو پھر سنبھالو اپنے آپ، پھر سنبھالو اپنے آپ۔ وجہ یہ ہے اس کی کہ دنیا میں ایک ہی ملت ہے، صرف ایک ملت، جس سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ جس سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور قرآن میں وعدہ کیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ واحد امت دنیا زور زمین پر، واحد امت مسلمہ ہے جن کے پاس اللہ کی آسمانی کتاب محفوظ ہے، کسی کے پاس محفوظ ہے۔ اس سے پہلے یہود کو دی تھی کتاب، نصارہ کو دی تھی تورات، زبور، انجیل، مگر انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے تحریف کر ڈالی۔ یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں وہ، یہ کہتے ہیں اللہ نے نازل کیا، تحریف کر ڈالی، بدل ڈالا، سب کچھ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو قرآن دیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے علماء پر نہیں ڈالی، اس لیے کہ علماء یہود نے جو کچھ سلوک کیا تھا تورات انجیل کے ساتھ، اللہ نے دیکھا۔ بِمَا اسْتَحْفِظُونَ مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَیہِ شُہَدَاءَ، ان کو شہداء بنایا گیا تھا تورات انجیل پر، اور توقع کی گئی تھی ان سے کہ وہ باقی رکھیں گے، حفاظت کریں گے اس کی، لیکن چند سالوں میں انہوں نے بدل ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو امت مسلمہ کے علماء اور مفسرین کے حفاظت میں نہیں دیا، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قسم ہے اللہ کی، جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اپنے ذمہ لے لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ اس وقت پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے کہ قرآن کو کسی طرح ختم کیا جائے، پوری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، امت مسلمہ سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، اس حق سے ہے جو قرآن میں حق موجود ہے اس سے دشمنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں رکھی۔ بہت کوششیں ہو رہی ہیں، بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ حد یہ ہے کہ ابھی ہندوستان میں کمیٹی بنائی گئی تھی، ہندوستان کے لوگ بھی کچھ ہیں یہاں، سچر کمیٹی،
سچر کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے ایک رکن یہاں ہیں آج کل امریکہ میں، صالح صاحب. تو سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے اور بچیاں 96%، 96% اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں. 4% بچے مدرسوں میں جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، 4%. اور اس 4% میں بھی 20% وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، باقی سب روزہ نماز سیکھ کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ 4% کا 20واں حصہ یہ 0.6 بنتا ہے. علماء کی تعداد، دین جاننے والوں کی تعداد امت مسلمہ میں 0.6% ہے. اس کا بھی لوگوں کو پریشانی ہے. یہ بھی کیوں ہے؟ چنانچہ اسکولوں میں، کالجوں میں نصاب تعلیم بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کے پاکستان میں نصاب بدلا گیا مشرف کے دور میں، وہ آیتیں نکال دی گئی جو جہاد کی تھیں یا توحید کی تھیں، وہ آیتیں نکالی گئی. اور اب اللہ خیر کرے، ہمارے یہاں BJP کی حکومت آئی ہے کہ دیکھیں نظام میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. خدا نہ کرے ان کو قدرت ہو، لیکن بہرحال کوشش تو کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہماری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن باقی رہے. اور ہم کے اتاہکار صحیح، گناہگار صحیح، خطاکار صحیح، بہت بے وزن صحیح، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کسی ملت کو اپنی دینی کتاب سے وہ محبت نہیں ہے جو مسلمانوں کو اپنی دینی کتاب سے. اب بھی حال یہی ہے. کیوں صاحب ہے نا؟ کس امت کے پاس آسمانی کتاب ہے جو پورے مہینے اسے پڑھتی ہو اور لوگ کھڑے ہو کر سنتے ہو؟ کسی امت کے پاس نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی اتوار کو ہفتے میں ایک دن کچھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، انہیں بھی یاد ہے نہیں یاد ہے، پڑھ رہے ہیں. یہ سجدے میں گر گیا. یہ اب تک میں نے بات کی، یہ پہنچی اب تک نہیں پہنچی؟ خواتین تک نہیں پہنچی. اچھا پہنچے گی انشاءاللہ. اب ہم خود پہنچے ہوئے لوگ نہیں ہیں تو کیا پہنچائیں. بہرحال یہ جو کتاب سے ہماری محبت ہے، قرآن سے محبت ہے. بچہ ہمارا 4 سال کا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھ لیں. اگرچہ ناظرہ قرآن پڑھنے والوں کی تعداد و فگر بھی ہمارے یہاں 25% سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ اگر ہے 30%. 70%، 65% لوگ مسلمانوں میں وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن نہیں پڑھا. بوڑھے ہو گئے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھا. فگر یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ غصہ تو آئے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے اتنی وفاداری کا ثبوت اللہ تعالیٰ کو ضرور دیا ہے کہ ہماری 25% تعداد قرآن سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس کے لیے جان دینے کو قربان ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ ڈنمارک جائیے، آسٹریلیا جائیے، امریکہ آئیے، جرمن جائیے، جاپان جائیے، انگلینڈ جائیے، بچے حفظ کر رہے ہیں. انگلینڈ سے حافظ بلائے جاتے ہیں اور وہ قرآن سناتے ہیں. افریقہ سے بلائے جاتے ہیں حافظ، وہ قرآن سناتے ہیں. چاروں طرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ نے ایک وارننگ دی تھی، بہت سخت وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اے مسلمانوں قرآن تمہیں دیا ہم نے، مگر تم نے اگر رخ پھیرا اس قرآن سے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ،
تو تمہیں نظر انداز کر کے ہم ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئیں گے. یستبدل قوما غیرکم، تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح بے وفا ثابت نہیں ہوں گے. تو آئیے مسجد میں بیٹھ کر عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار ہم بھی بے وفا نہیں ہیں. آج بھی حال یہ ہے ہمارا کہ قرآن پر جان چھڑکتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. کوئی دینی کتاب، کوئی آسمانی کتاب جو موجود ہے لوگوں کے پاس، کوئی نہیں پڑھتا اسے. جو لوگ مزدوری پر پڑھتے ہیں، ان کے پڑھنے والے جو مزدوری پر ہیں، وہ بھی کبھی پڑھ لے کبھی نہیں پڑھی، سنانے کے لیے پڑھ لے، قصہ ختم ہے. چرچ اس وقت بے آباد ہو رہے ہیں، غیر آباد ہو رہے ہیں. نوجوان نہیں جاتا ہوں. اور ہندوستان چلے جائیں مندروں میں آپ کو ہندو نوجوان نہیں ملے گا. وہ پرانے جو رہ گئے ہیں چند، وہ تو ہیں، وہ تو جاتے ہیں، انہیں دھوتی سے بھی محبت ہے، چوٹی سے بھی محبت ہے، مندر سے بھی محبت ہے. لیکن نئے نوجوان یہ نہیں چاہ رہے ہیں، وہ مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں قرآن. اور یہاں کا حال بھی یہی ہے کہ چرچ غیر آباد ہوتے چلے جائیں، بند ہو رہے ہیں. آبادی ہے نہیں، آ نہیں جائے گا. اور پھر توفیق کس کو ہوتی ہے خریدنے کی؟ آپ ہی کو ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ مسجدیں بڑھ رہی ہیں، چرچ کم ہو رہے ہیں. اور یہی حال ہندوستان میں بھی ہے کہ مندروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، جگہ جگہ بنا رہے ہیں. آپ کے حیدرآباد میں وہ تھا نا چار مینار، حیدرآباد میں ایک چار مینار ہے، سنا ہوگا آپ نے، بہت مشہور جگہ ہے، پرانا حیدرآباد ہے، لاڈ بازار جہاں، اس کے قریب بھی ایک مندر بنا لیا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا ہے، پرانے زمانے کی بات ہے. بہرحال وہاں بھی کون آ رہا ہے؟ کسی کو دلچسپی نہیں. دین سے دلچسپی اگر ہے، قرآن سے دلچسپی اگر ہے، رمضان سے دلچسپی اگر ہے، تراویح سے دلچسپی اگر ہے، رسول سے دلچسپی اگر ہے، تو صرف مسلمان نوجوانوں. چنانچہ اس وقت صورتحال یہ ہے پوری دنیا میں. ابھی میں گیا تھا چند مہینے پہلے، ڈنمارک میں تھا. ڈنمارک میں پروگرام ہو رہے تھے جگہ جگہ ہمارے، اوسلو، ڈنمارک، سویڈن وغیرہ، جگہ جگہ پروگرام ہو رہے تھے. ایک دن اطلاع آئی کہ خواتین، لڑکیاں، یونیورسٹی کی لڑکیاں کسی ہوٹل کے ہال میں اجتماع کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ 1 گھنٹہ ہمیں دیں. تو خیر میں گیا، 400 اسکار باندھے ہوئے نوجوان لڑکیاں اس ہال میں موجود تھیں، اس ہوٹل کے ہال میں، جو اسلام کے موضوع پر گفتگو کر رہی تھی. کوئی درس قرآن دے رہی تھی، کوئی درس حدیث دے رہی تھی، اور کوئی سوالات کے جوابات دے رہی تھی، کوئی اسلام کے موضوع پر تقریر کر رہی تھی. میں نے بھی 1 گھنٹہ تقریر کی. سوالات بڑے دلچسپ تھے ان کے. ایسا معلوم ہوتا کہ زندہ قوم ہے. مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم پوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. تو 400 لڑکیاں اسکار باندھے ہوئے، ڈنمارک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور ملک کی نہیں. اور یہاں بھی حال یہ ہے کہ اس دوران آپ کے پاس 900 حافظ ہوئے ہیں امریکہ میں پچھلے ایام میں. یہی حفظ کیا ہم. یہاں ٹینک ایک جگہ ہے، وہاں ایک مسجد ہے، پچھلے سال کی رپورٹ تھی کہ 100 حافظ ہیں وہاں. نہیں رام، امریکہ کے نوجوان ہیں، امریکہ کے بچے ہیں، یہی پیدا ہوئے، یہی سیکھا انہوں نے، یہی پڑھا لکھا. اس ملک میں بھی حال یہ ہے ہمارا. تو یہ جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ تم اتنے گئے گزرے ہو جاؤ گے، ہمارے اندر جان آئی ہے. نوجوان نسل میں دین کی طرف رجحان ہے، توجہ ہے الحمدللہ. اور اب میڈیا میں بھی دیکھیے، پرنٹ میڈیا ہو یا
کوئی اور میڈیا الیکٹرانک میڈیا ہو یا اور ذرائع ابلاغ جو بھی ہیں، ان میں ایک بحث اگر کہیں کسی دین پر ہے تو صرف اسلام پر، کسی اور دین کے بارے میں کوئی چرچا ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں، کسی دین کا چرچا ہے، وہ ہے ذرا غلط، وہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ جتنا معلوم ہے ان کو اتنا ہی بتائیں گے، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، جتنا بتایا اتنا ان کو معلوم ہے۔ ہم جیل میں تھے یہاں رامپور کی، تو بی جے پی والے بھی ہمارے ساتھ تھے، آر ایس کے لوگ، تو ہم کو 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، تو کہنے لگے مسلمانوں سے، ایک دن ہم سے کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے، جب مصیبت آتی تو خدا تو یاد آتے ہی ہے نا، اب دیکھتے ہیں ہم آپ کے 5 وقت آپ آ رہے ہیں نماز پر۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ 5 وقت جو ہم آ رہے ہیں یہ جیل کی وجہ سے نہیں ہے، ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو بڑا تعجب تھا انہیں کہ ہم تو صرف گویا ہفتے میں 1 دن بلاتے ہیں اپنے نوجوانوں کو مندر میں، وہ 1 دن بھی نہیں آنا چاہتے، اور آپ کے نوجوان 5 وقت نماز پڑھ جاتے ہیں۔ تعجب ہے، حیرت ہے۔ تو اب بھی صورتحال یہ ہے کہ گئی گزری حالت میں بھی دین سے ہمارا ربط ہے، اللہ کا شکر ہے، قرآن سے ربط ہے۔ کون سی کتاب پڑھی جا رہی تھی جتنا قرآن پڑھا جا رہا؟ نام ہی قرآن رکھا ہے اس کا، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، برابر پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ جو مہینہ آپ کا گزرا ہے، اس پورے مہینے میں دن ہو یا رات کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو قرآن نہ پڑھا جاتا پوری دنیا میں۔ اس لیے کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، ہر وقت قرآن پڑھا جا رہا۔ دن میں تلاوت ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، ویسے عورتیں تلاوت کر رہی، مرد تلاوت کر رہے ہیں، اور اب تو انٹرنیٹ پر سب درس ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ چرچا ہے، ہر طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس محفوظ ہے قرآن پاک، اور راز کی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بے عملی کوتاہی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے قرآن چھینا نہیں ہے، آج بھی ہمارے ہاتھوں میں، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے قرآن محفوظ رہے گا۔ کس طرح محفوظ رہے گا؟ اس طرح محفوظ رہے گا کہ مسلمانوں کے ہاتھ بھی محفوظ رہیں گے، مسلمان ملت بھی محفوظ رہے گی، تبھی تو قرآن محفوظ رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ قوم بھی، یہ ملت بھی قیامت تک محفوظ رہے گی، یہ رسول اللہ کی محمد۔ پھر ایک اور بات ہمارے یہاں بہت عجیب و غریب ہے، بجی آپ ہماری طرف دیکھیے، توجہ ادھر رکھیے۔ تو ایک بات اور ہے ہمارے یہاں بہت اہم ہے، غیر معمولی اہم ہے، یہ ہندو لوگ بھی حیرت کرتے ہیں، عیسائی بھی حیرت کرتے ہیں، یہودی بھی حیرت کرتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے، مدینے میں مزار ہے ان کا، قبر ہے ان کا، ایک انسانی تو تھا، ایک شخصی تو تھا، اتنی غیر معمولی محبت مسلمان نوجوانوں کی ہے، بے عمل سے بے عمل مسلمان، کوتاہ کار مسلمان، خطا کار مسلمان، جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو، وہ سب کچھ برداشت کر لے گا، مگر توحید رسالت کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عشق ہے، اور یہ اس دولت سے تمام دنیا میں ہے، کسی دنیا کے پاس، کسی ملت کے پاس اپنے رسول سے یہ محبت کا تعلق نہیں جو ہمارے یہاں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، اور یہ علامت ہے اس بات کی، ثبوت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ تعالی یہ رسول سے تعلق اور محبت یہ انشاءاللہ اس قوم کو زندہ رکھے، اس ملت کو زندہ رکھے، یہ دین بھی زندہ رہے گا، یہ ملت بھی زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پاس 15 منٹ ہیں، آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ خیر الکلام ما قل ودل، عربی کی مثل ہے، بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مدلل ہو۔